بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے اللہ پاک، جو زندگی گزر گئی اس پہ تیرا شکر ادا کرتے ہیں، جو زندگی باقی رہ گئی ہے اس پہ تیری رحمت کے طلبگار ہیں۔ ہم سب پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، آمین۔ السلام علیکم میری یوٹیوب کی بہنوں اور بھائیوں۔ آج میری ویڈیو کا عنوان نماز تہجد ہے، جسے ہم نماز عشق بھی بولتے ہیں۔ نماز تہجد اللہ کے ہاں بہت مقبول ہے اور نفل نمازوں میں سب سے زیادہ اسی نماز کا ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں صرف اور صرف اپنی عبادت، مغفرت اور پہچان کروانے کے لیے بھیجا ہے، تاکہ وہ اللہ کی عبادت اور بندگی کر کے اس کی ذات کو پہچان کر اس دنیا میں اللہ کو راضی کر لیں اور پھر آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راحت میں بسر کریں۔ اور یہی وجہ ہے کہ تمام انبیاء اکرام نے اور صحابہ اکرام نے اور اللہ کے نیک بندوں نے اپنے تمام شعبہ ہائے زندگی میں اس عظیم مقصد کو اپنے سامنے رکھا ہے اور اس کے اختیار کرنے میں ہمیشہ کوشاں رہے، اور وہ دنیائی کاروبار، زراعت اور تجارت، صنعت اور حرفت وغیرہ بھی کرتے تھے، لیکن ان کے دل ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور الفت میں مست اور سرشار رہتے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، جنہیں کوئی تجارت یا کوئی خرید و فروخت نہ اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہے، نہ نماز قائم کرنے اور نہ زکوٰۃ دینے سے۔ اور میرے ساتھیوں، یہ وہی لوگ ہیں جو رات جیسے پرسکون وقت میں بھی راحت اور آرام کے بجائے اپنے محبوب حقیقی کے سامنے عبادت اور بندگی کے لیے دست بدست کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انہی لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ وہ رات کے وقت کم سوتے ہیں اور سحری کے اوقات میں وہ استغفار کرتے ہیں۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو راتیں اس طرح گزارتے ہیں کہ اپنے پروردگار کے آگے کبھی سجدے میں ہوتے ہیں اور کبھی قیام میں۔ میرے یوٹیوب کے ساتھیوں، محبوب حقیقی اللہ تعالیٰ کو رات کے وقت راضی کرنے کا بہترین وقت ہے، اور اسی وجہ سے اسے نماز عشق بھی کہا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھا کرو جو تمہارے لیے ایک اضافی عبادت ہے، امید ہے کہ تمہارا پروردگار تمہیں مقام محمود تک پہنچا دے گا۔ حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگوں کو چاہیے کہ رات کو قیام کرو، اس لیے کہ تم سے پہلے نیک بندوں کی عادت بھی یہی تھی، اور یہ تمہارا اپنے رب سے قربت حاصل کرنا ہے۔ یہ عمل برائیوں کو مٹانے والا اور تمہیں گناہوں سے بچانے والا ہے۔ میرے یوٹیوب کے ساتھیوں، تہجد وہ واحد نماز ہے جو مؤذن کی نہیں دل کی اذان پر پڑھی جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس شخص پر رحم کرتا ہے جو آدھی رات کو اٹھتا ہے اور تہجد کی نماز پڑھتا ہے اور اپنی بیوی کو بھی جگاتا ہے اور وہ بھی نماز پڑھتی ہے۔ اگر وہ انکار کرے تو وہ اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے پیار سے پھینکتا ہے، اور اللہ اس عورت پر بھی نظر کرم فرماتا ہے جو رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھتی ہے اور اپنے خاوند کو بھی تہجد کے لیے جگاتی ہے، اور اگر وہ انکار کرے تو وہ عورت پیار سے اپنے خاوند کے منہ پر پانی کے چھینٹے پھینکتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کی بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ان کے گھر جا کر تہجد کے لیے بیدار فرماتے تھے۔ صحابہ اکرام بھی اس نماز کو پابندی سے پڑھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں اس کے لیے ایک خاص جگہ مخصوص کر دی تھی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان شریف میں صحابہ اکرام کو
تہجد کی نماز جماعت سے پڑھائی، دوسری شب اور زیادہ آدمی جمع ہو گئے اور تیسری شب اس سے بھی زیادہ ہو گئے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لائے کہ کہیں لوگ اس نماز کو بھی فرض نہ سمجھنے لگے، حالانکہ تہجد کی نماز فقط سنت ہے۔ یہ نماز گھر اور مسجد دونوں میں پڑھی جا سکتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نماز میں 2 رکعت بھی پڑھی، 4 بھی اور 8 بھی اور 12 بھی۔ میرے یوٹیوب کے ساتھیوں، تہجد کا وقت بہترین وہ ہوتا ہے جب انسان عشاء کی نماز پڑھ کے سو جائے اور پھر رات کے وقت طلوع صبح سے پہلے جس وقت آنکھ کھلے وہی تہجد کا وقت ہے۔ تہجد کے وقت رب کریم کی 3 صدائیں ہوتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان اور دنیا کی طرف نزول فرما کر ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کی پہلی صدا، کوئی ہے جو مجھ سے دعا مانگے اور میں اس کی دعا قبول کروں؟ نمبر 2، کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرے اور میں اسے عطا کروں؟ آخری صدا جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت چاہے اور میں اس کی مغفرت کروں؟ میرے یوٹیوب کے ساتھیوں، تہجد نفلی نماز میں سب سے اول درجہ رکھتی ہے، اور تہجد اگر لاڈلی ہے تو اس تک پہنچنے والا اللہ کا سب سے لاڈلا بندہ ہے، اور جب لاڈلا فرمائش کرتا ہے تو اسے رد کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ میرے یوٹیوب کے ساتھیوں، تہجد کے وقت انسان اور اللہ کے درمیان تیسرا کوئی نہیں ہوتا۔ جب انسان کو کوئی پریشانی یا دکھ یا تکلیف پہنچے اور وہ حل نہ ہو رہی ہو تو تہجد کی نماز باقاعدگی سے پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی اور مصیبتوں کو دور فرمائیں گے۔ میرے یوٹیوب کے ساتھیوں، نماز عشق اسی کا نام ہے کہ جب اللہ اور بندے کے درمیان تیسرا کوئی بھی نہ ہو اور انسان اپنی پریشانیوں کو اور اپنی مصیبتوں کو اللہ کے سامنے بیان کرے اور اپنے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا یہ بہترین وقت ہے جب انسان اپنی بخشش اور مغفرت طلب کرے۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تہجد کی نماز کا پابند بنائے اور اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں آسانیاں عطا فرمائے اور مشکلات کو دور فرمائے۔ آمین۔